جی السلام علیکم دوستو یارو، بوسنیا کے سفر نامے کی تیسری قسط اور جو کہ جہاں سے باقاعدہ کتاب کا آغاز ہوگا آج کی قسط سے، اس میں آپ یاروں کا خوش آمدید ہے جی۔ تو پہلی قسط میں ہم نے تھوڑا سا کتاب کا تھوڑا سا سیاق و سباق کیوں لکھی، کیسے لکھی، اور یہ تھا۔ دوسری میں کتاب کا انتصاب اور کچھ جو تبصرے تھے وہ شامل تھے۔ تو آج کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ تو پہلا جو چیپٹر ہے جی وہ ہے حرف آغاز۔ تو کتاب شروع ہوتی ہے جی: دوستو، ویسے تو ہم گمنام ہی رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ عزیزوں کا خیال ہے جب تک نام نہ ہو گمنامی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اپنا نام بتائے دیتے ہیں۔ والدین نے تو ہمارا نام محمد زہیب صدیقی رکھا، لیکن ہمارے مختلف دوست اور دشمن جانا ہمیں مختلف اوقات میں ذرا مختلف ناموں سے پکارتے رہتے ہیں، جو ہم کسی مناسب وقت پر افشا کریں گے۔ ہم نے لاہور میں پیدا ہو کر وہیں پلنے بڑھنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس میں جو ہے جی لکھنے والا اپنی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے۔ اب بیچارے کی کتاب ہے جی، تو وہ اپنے بارے میں کچھ وہ بتا رہا ہے کہ ہو ایم آئی، تو وہی سلسلہ جی۔ تو لاہور میں پلنے بڑھنے کا اعزاز حاصل کیا اور پھر کچھ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم نے مغرب کا رخ کیا اور پھر وہیں کہیں کھو کر رہ گئے۔ اگر کسی صاحب کو شہر حسین دشمنا کی کسی سڑک پر آوارہ گردی کرتے ہوئے ہم مل جائیں تو براہ کرم ہمیں واپس لاہور پہنچا دیں، شکریہ۔ ہم نے زندگی میں دو ہی شوق پائے ہیں، ایک سڑک کنارے کھڑے ہو کر دھوئیں سے آلود نان کباب کھانے کا، اور دوسرا آوارہ گردی کرنے کا۔ گوال منڈی سے لے کر اچھرا چوک تک تمام ریڑھی والوں میں ہماری مقبولیت دیکھ کر ہمارے ایک دوست نے ہمیں الیکشن لڑنے کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ ارے جناب، ہم اب اتنے خود غرض بھی نہیں ٹھہرے کہ کسی لیگی یا پارٹی والے کا مستقبل خطرے میں ڈال دیں، لہٰذا ہم نے بڑی خندہ پیشانی سے ان صاحب کا مشورہ ماننے سے معذرت کر ڈالی۔ آوارہ گردی کا شوق ہمیں وقتاً فوقتاً دنیا کی مختلف سمتوں میں لے کر چلا جاتا ہے، اور یہ سفر نامہ بھی اسی سلسلہ شوق کی ایک حسین کڑی ہے، جس میں ہم نے 2014 اور 2015 میں بوسنیا کا سفر کیا، جہاں کی گلیوں اور بازاروں کا آنکھوں دیکھا حال آپ دوستوں کی پیش نظر ہے۔ بوسنیا، جس کا پورا نام بوسنیا ہرزیگوینا ہے، ہمارا پہلا تعارف ٹھیک 20 سال پہلے 1992 میں ہوا، جب ہم صرف 10 سال کے تھے اور لاہور کی گلیوں میں نکر پہنے کھیل کود میں شب و روز گزارنے میں مصروف تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بوسنیا میں مسلمانوں اور یہ سرب جو ہیں، جو بوسنیا میں مسلمانوں کی سرکشی ہوئی تھی وہ سرب کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ سرب اور کروٹس، یہ تین وہاں پہ یوگوسلاویا جب ایک متحدہ ملک تھا تو یوگوسلاویا میں 3 قومیں آباد تھیں۔ ایک سرب جو کہ آرتھوڈاکس عیسائی تھے، آرتھوڈاکس عیسائی سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ رشیا جتنا بھی ہے یہ آرتھوڈاکس ہے۔ دوسرے تھی کروٹس جو ہیں یہ کیتھلکس ہیں۔ کیتھلک عیسائی زیادہ تر ایسٹ یورپین کنٹری، اٹلی، اسپین اور ہنگری وغیرہ اس ٹائپ، یہ ایسٹ یورپین سائڈ پہ ہیں، اور جو ویسٹرن یورپ ہے جس میں برطانیہ اور فرانس وغیرہ آتے ہیں، یہ زیادہ تر جرمنی وغیرہ یہ زیادہ تر پروٹسٹنٹس ہیں۔ تو یوگوسلاویا میں 3 گروپس تھے مسلمانوں کا اور سربس کا، سرب یعنی کہ آرتھوڈاکس، اور تیسرا کروٹس، اور
جو سربس تھے انہوں نے صحیح معنوں میں مسلمانوں کی نسل کشی کی تھی. کروٹس کیتھلکس بھی تھے لیکن انہوں نے اتنا ظلم نہیں کیا جتنا سربوں نے کیا. تو اس میں ہے جی یہ ان دنوں کی بات ہے جب بوسنیا میں مسلمانوں اور سرب کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی. 1992 سے 1995 کی یہ خانہ جنگی مسلمانوں کا قتل عام تاریخ انسانی کے بدترین بابوں میں شامل ہوا، جب مظلوم اور بے سہارا مسلمانوں کی گولیوں کی بوچھاڑ میں مرنے کی فوٹیجز ٹی وی سکرینز پر نشر ہوئیں تو تمام عالم اسلام غم میں ڈوب گیا. مگر افسوس صد افسوس، ایوان حکمراں تب بھی اسی طرح سو رہے تھے جیسے کہ آج کل. اس وقت ہم نے ارادہ کیا کہ اس قوم کو ان کی زمین پہ جا کر سلام پیش کریں گے کہ انہوں نے صرف اپنے مسلمان ہونے کی اتنی بڑی قیمت ادا کی. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج وہ دن بھی آ پہنچا. بوسنیا جو آج کل ایسٹ یورپ کے بالکنز کے علاقے میں واقع ہے، اس کی سرحدیں سربیا، کروشیا اور مونٹینیگرو سے ملتی ہیں. تاریخی اعتبار سے سلطنت عثمانیہ کی ایک ریاست تھی. شاید اسی وقت سے اسلام یہاں پھیلنا شروع ہوا. اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل یہ چیپٹر ختم کرنے کے اینڈ پہ بتاتا ہوں. بوسنیا اور سربیا کی سرحد بالکل اسی طرح ہے جیسے ہندوستان اور پاکستان کی. وقت کچھ بھی متوقع ہے. یہاں یاد رہے کہ یہ وہی سربز ہیں جن کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا. بالکنز کے یہ ممالک بوسنیا، کروشیا وغیرہ ماضی کے متحدہ یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے سے معرض وجود میں آئے، اور شاید یوگوسلاویہ کا ٹوٹنا ہی اس خطے کے مسائل کا سبب بنا جن کا منظر ہم نے 1992 میں دیکھا. پچھلی مردم شماری کے مطابق تقریباً 44 لاکھ لوگ آباد تھے، جن میں سے تقریباً 44% مسلمان تھے جو اپنی شناخت بوشنیاک کرواتے ہیں. اس دور میں لفظ بوشنیاک مسلمان ہونے کو ظاہر کرتا تھا. 31% سرب اور 17% کروش تھے، اور باقی لوگ بغیر بے مذہبے آپ سمجھ لیں کہ ایتھیسٹ ٹائپ اپنے آپ کو بے مذہب اور صرف اپنی پہچان جو ہے وہ یوگوسلاو کہتے تھے. اپنی پہچان وہ کسی مذہب کے حوالے سے نہیں بلکہ اس علاقے کے حوالے سے کمیونسٹ ان کی پہچان تھی، اور وہ اپنے آپ کو صرف یوگوسلاو کہتے تھے. آخری جملہ جی اس چیپٹر کا، ارے صاحب چلے چھوڑیے محلے وقوع کو، آئیے سیر سپاٹے کرتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ میں دوستو آپ کو وہ پوائنٹ بتاتا ہوں کہ جس میں نے یہ لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی ریاست تھی. سلطنت عثمانیہ جس نے تقریباً کوئی لگ و بھگ کوئی 700 سال تک اس نے تقریباً جسٹ انڈر ہاف آف دی ہول ورلڈ اس نے اس پہ حکومت کی. ان کی ترکوں کی یہ حکومت سمجھ لیں کہ عراق سے شروع ہو کے سارا اس کے اندر عرب آتا تھا، سعودی عرب، قطر، دبئی، سارے یہ سب انہی کے انڈر تھے. اردن، شام، ترکی، ادھر سے ناردرن افریقن بھی چلے جائیں، مصر وغیرہ بھی انہی کے انڈر تھا. اور یہ ان کی جو سلطنت عثمانیہ کی جو باؤنڈری تھی، یہ باؤنڈری آ کے ملتی تھی یورپین کی عیسائی سلطنت جس کو آسٹرو ہنگیرین کہتے تھے. تو مغرب سے آسٹرو ہنگیرین آ کے یہاں پہ یہ رکتی تھی جہاں پہ آج کل بوسنیا ہے، اور ایسٹ سے سلطنت عثمانیہ آ کے ان کو یہ دونوں سلطنت آپس میں ایک دوسرے کے ٹکر پہ تھیں. تو بوسنیا جہاں آج کل کا بوسنیا، یہاں پہ آ کے ان کی سرحدیں ملتی تھیں. اور آگے کتاب میں آگے چل کے وہ میں نے اس بازار کے اس لائن کا بھی ذکر کیا جہاں پہ ایکچول سرحدیں آ کے لگتی تھیں. تو
اسی وجہ سے وہاں پہ مسلمان شاید اسی ترکوں کے زمانے کے ہیں. وہاں پہ بوسنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں کم سے کم میں نے کوئی ایسی مسجد نہیں دیکھی جو کم سے کم کوئی 300-400-500 سال پرانی نہ ہو, اور ابھی تک ان سروس. ابھی بھی وہاں پہ روزانہ اذان ہوتی ہے, لاؤڈ سپیکر پہ نہیں بلکہ مؤذن مینار کے اوپر چڑھ کے 5 دفعہ مینار کے اوپر چڑھ کے اذان دیتا ہے. اور ترکی میں بھی کم و بیش جو ترکی کے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی یہی رواج ہے. ترکوں کا بڑا اثر ہے جی ابھی بھی, کیونکہ یہاں پہ اسلام ترکی وہاں پہ لے کے گئے تھے, تو اس وقت تک یہ ترکوں کی ایک ریاست مانی جاتی تھی. بعد میں پھر یہ اس کے بعد یہ یوگوسلاویہ بنا, یوگوسلاویہ کے بعد ٹوٹ کے وہاں پہ 3 ملک بن گئے ہیں. تو تقریباً جناب میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس کو 10 منٹ تک ہی رکھیں. تو یہ ایک چیپٹر ہے جی. اگلے چیپٹر میں ہم جو ہے باقاعدہ اگلا چیپٹر ہمارا گھوم مسافر گھوم, اس میں ہم باقاعدہ آوارہ گردی کا آغاز کریں گے. تو اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے, یہ سارے دوستوں کو جناب ویلکم ہے, موسٹ ویلکم. اور ایک میری جناب ریکویسٹ ہے, او یار خدا کا واسطہ ہے یار, او یار مجھ سے ویزا کا نہ پوچھو, میں ویزا لگوانے والا نہیں ہوں, میں ویزا لگوانے والا بندہ ایجنٹ نہیں ہوں. مجھے ابھی بھی یار میں کل رات کو مجھے 2 یا 3 میسیجز آئے ہیں کہ جناب ویزے کی انفارمیشن چاہیے. تو میں انہیں بتاتا ہوں جناب اگر آپ نے بوسنیا جانا ہے اسلام آباد میں, مجھے گئے ہوئے اٹس بن 5 years 5 and 6 years. تو میرے پاس انفارمیشن بھی پرانی ہے, اور میں چونکہ گیا بھی براستہ برطانیہ تھا تو میرا کچھ اور سلسلہ تھا. آپ نے پاکستان سے آنا ہے تو آپ کائنڈلی اسلام آباد میں بوسنین ایمبیسی سے رابطہ کریں اور ان سے انفارمیشن لیں. تو اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے, اس کے علاوہ کوئی ایز اے کنٹری وہاں پہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے, یہ کتاب آپ خرید سکتے ہیں, یا آپ مجھے کومنٹ پہ کچھ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے بتا دیں, and I'll get back to you. دعاؤں میں یاد رکھیے گا یارو. اگلے چیپٹر کے ساتھ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.